بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر الطبری۔ حضرت آدم و حوا کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے، تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20۔ شیطان نے ان آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 تا 22۔ اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123۔
حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ قبول کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اگر ہم میں سے بھی کسی سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو ہمیں بھی یہی 5 خوبیاں اپنانی چاہیے، اور یہ بہترین دعا ہے جو ہمیں روزانہ مانگنی چاہیے۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔